اور آپ کو نظر آئے گا آج کے بعد کہ عمران خان کے رہائی کے لیے نوجوان سڑکوں پہ نکل چکے ہیں اور تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے لیڈر کو جیل سے رہائی نہیں دیں۔ رہ گئی شہادت کی بات اور مارنے کی بات، مجھ سے خوبصورت نوجوان شہید ہوئے، مجھ سے طاقتور خاندان کے افراد شہید ہوئے، لیکن یہ بیانیہ رکا نہیں ہے۔ حق اور سچ کا بیانیہ جو ہے وہ آبیل کابیل سے لے کے قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ صرف جانچا جائے گا۔ انسان کی زندگی ایک امتحان ہوتی ہے کہ آپ کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مریم بی بی کو ان کے ٹیم کے ساتھ چیلنج ہے، آپ میں اگر جگرا ہے نا، میرے حلقے پہ آئے، میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، بلائیں جس چینل پہ آپ مجھے بلاتے ہیں، میں لائیو ٹاک شو میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا۔ مریم نواز کو چیلنج کر رہے ہیں، میں مریم نواز کو صرف نہیں، میں میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، ان کی مکمل ٹیم کو اور ان کے جو لفافہ صحافی ہے ان کو چیلنج کرتا ہوں، بلائیں مجھے۔ اگر ہم نے ثابت نہیں کیا کہ آپ فارم 47 والے جو ہے غدار بھی ہے اور اس ملک کے مینڈیٹ کو بھی آپ لوگوں نے چوری کیا ہے، تو مجھے ڈی چوک میں پھانسی دی جائے۔ اور اگر ہم نے ثابت کیا تو خدا کو مانے یار، اس قوم کی جان چھوڑے۔ یہ آپ جو ہے، آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سروے کا سلام۔ ناظرین کرام، پاکستان کی تاریخ میں جتنا بڑا بحران ایک نوجوان لے کر آیا، تاریخ نے یہ نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے برج گرانے والے گھر میں بیٹھ کر چائے پیتے رہے، لیکن ایک شخص بلوچستان میں برجوں کو الٹاتا رہا اور کہتا رہا جو میرا حق ہے میں لوں گا۔ میں اس وقت صدام صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ صدام صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج عوام کی یہ محبت، عوام کا یہ خلوص آپ کے ساتھ ہے، لیکن جو مینڈیٹ تھا، عوام نے جو محبت دی تھی، آپ پہ امید کی تھی، وہ آپ سے چھین لیا گیا۔ کیا ہوگا اب آنے والے وقت میں؟ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور ہمارے لیڈر کی طرح جو اس قوم کے نوجوان ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ میری مثال لے لے، ان تمام نوجوانوں کی مثال لے لے کہ میں ایک مڈل کلاس کے طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، جس کو عمران خان نے ٹکٹ دے کے کک سے لک بنا دیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محبت جو مل رہی ہے، یہ عمران خان کی محبت ہے، یہ کسی کی کوئی ذاتی شخصیت نہیں ہے۔ جتنی ووٹ ہمیں پڑی ہے، جہاں جہاں جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملیں، یہ عمران خان کی محنت ہے، ان کے 28 سالہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ آپ کے قربانیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جس طرح زلیخا نے قربانی دی، جس طرح 9 مئی میں ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور جس طرح میرے کمپین میں سپی میں میرے اوپر حملہ کر کے میرے 4 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جان سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہم اپنے لیڈر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، رول آف لا کے لیے اور مظلوم لوگوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی میں لے کے انشاءاللہ ہر میدان میں مقابلہ۔ نہیں، یہ سوال ہے آپ سے، نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ کوئی ذاتیات کے بنیاد پہ تو نہیں ہو رہی ہے نا۔ اس ملک کا اصل محب وطن وہی شخص ہے جو اصل مسئلے کو مسئلہ کہے، جہاں سے مسئلہ ہو اس جگہ کو ٹارگٹ کرے، کیونکہ جو کر رہا ہے اگر ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے 100% اس کے اوپر تحقیق کے ساتھ سچائی بیان ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ صدام جھوٹ بول رہا ہے یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، تو میری طرف سے سب کو چیلنج ہے، وہ اداروں میں سے ہو، وہ سیاسی جماعتوں میں سے ہو، وہ صحافی برادری میں سے ہو، میں آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگ مجھے قائل کریں، غلط ثابت کریں تو میں آپ لوگوں کو تسلیم کروں گا، وگرنہ جو سچائی ہے نا، وہ جھوٹوں، وہ ایک شعر ہے، وہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، کہ بناوٹ کے اس سے سچائی نہیں چھپ سکتی ہے، نہ بناوٹ کے پھولوں سے وہ خوشبو آ سکتی ہے۔ تو یہ سچائی ہے، سچائی کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ آپ کے اوپر 3 بڑے ایلیگیشن میں ذرا جلدی ریپیٹ کر دیتا ہوں، وقت بڑا کم ہے۔ آپ پہ جو بڑے صحافی علم بردار، انہوں نے یہ لگایا کہ ایک تو آپ اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور عمران خان کی پارٹی کو ہائی جیک کرنے نکلے۔ اب یہ بیانیے، یہ 3 بڑے بیان بنائے گئے سوشل میڈیا پہ اس وقت۔ ادارہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، نہ ادارہ کسی فرعون اور یزید کا نام ہے، نہ ادارہ کسی ظالم افراد اور ظالم سوچ کا نام ہے۔ ادارے میں پورے قوم کے نوجوان ہیں، میرے اپنے علاقے سے ہیں۔ ادارے پہ ہم فخر کرتے ہیں، لیکن ادارے میں جو ظالم اور جابر ہے، جو 75 سالوں سے اس قوم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے، جو آزاد خرچہ پالیسی بنانے نہیں دے رہے، جو آزاد معاشی پالیسی بنانے نہیں دے رہے، ان کے ہم خلاف تھے، ہم ہیں، خلاف رہیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ سر، وہ تو یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ صدام حسین صاحب صرف بھڑکا نہیں رہے، وہ صرف اور صرف عوام کو غلط شعور نہیں دے رہے، وہ دہشت گردی کی طرف لے کر جا رہے۔ اتنے خطرناک بیانات کا آپ کیسے سامنا کریں گے؟ ماضی میں ہم نے دیکھے جن پہ یہ الزامات لگے، یا تو پابند سلاسل ہوئے ہیں یا ان کی جان کو کوئی خطرہ ہوا ہے۔ اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے، میری دعا ہے آپ کو، آپ احساسہ ہے ملک کا، لیکن آپ کو نہیں لگتا آپ آگ سے کھیل رہے؟
ان کو خوف اس چیز سے, کیونکہ یہ ہمیں پہاڑوں پہ دھکیلنا چاہتے ہیں اور ہم سیاسی جمہوری طریقے سے ان کے ساتھ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں. ان کو خوف اس چیز سے کہ پہلے ہم ان کو بدنام کرتے تھے کہ بلوچستان غدار ہے. بلوچستان غدار نہیں ہے, بلوچستان پڑھا لکھا ہے, اس کا نوجوان رول آف لا کے ساتھ ہے, اس کا نوجوان جو ہے وہ جمہوری سیاسی مزاحمت جو ہونی چاہیے وہ کرے گا اور کرتا رہے گا, چاہے آپ لوگ ہمارے اوپر کوئی بھی لیبل لگاتے رہے. رہ گئی شہادت کی بات اور مارنے کی بات, مجھ سے خوبصورت نوجوان شہید ہوئے, مجھ سے طاقتور خاندان کے افراد شہید ہوئے, لیکن یہ بیانیہ رکا نہیں ہے. حق اور سچ کا بیانیہ جو ہے وہ ابیل قابیل سے لے کے قیامت تک جاری رہے گا, اور یہ صرف جانچا جائے گا. انسان کی زندگی ایک امتحان ہوتی ہے کہ آپ کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں. چلے آپ کی یہ صف میں والی بات بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, مگر ٹو بی ویری آنیسٹ ٹو یو, آپ اگر دیکھیں بلوچستان میں اس طرح سے آپ آواز اٹھا رہے, نہ تو پنجاب میں اس طرح سے آواز اٹھائی جا رہی ہے, نہ سندھ میں اس طرح سے آواز اٹھائی جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے بھائی جان؟ معاشرہ جو ہے وہ ہمیشہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے. آج ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں. ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے پہلے وہ کہتے ہیں نا, انگریز کی ایک پالیسی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. اس ملک میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کے تحت بلوچستان کو الگ کر دیا کہ یہ بلوچستانی ہے, پنجاب کو الگ کر دیا یہ پنجابی ہے, خیبر پختونخوا سندھ اس طرح میں آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا. واحد عمران خان ہے جس نے واپس اس ملک کو, اس قوم کو پھولوں کا ایک گلدستہ بنانے کی کوشش کی ہے, اور یہ اس پھول کو دوبارہ اپنے طاقت کے نشے میں آپ کو رونے نہیں دیں گے. اس پھول کو ہم اسی طرح ایک ساتھ رکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ملک جو ہے یہ عوام کا ملک ہے. اس کے ادارے کا فیصلہ, اس کا فیصلہ بھی اسٹیبلش عوام کرے گی, اس کے اسمبلی کا فیصلہ بھی اسٹیبلش عوام کرے گی, اس ملک کے لیڈرشپ کا فیصلہ بھی اسٹیبلش جو کرنا ہے وہ عوام نے کرنا ہے. کوئی ملک بھی جو ہے وہ کسی ادارے کا نام نہیں ہوتا ہے, ریاست جو ہے وہ کسی شخص کا نام نہیں ہوتا ہے, ریاست کوئی یونٹ کا نام نہیں ہوتا ہے, ریاست عوام ہوتی ہے, اور عوام فیصلہ کرے گی کہ یہ ریاست کس نے چلانی ہے, جس طرح 8 فروری کو فیصلہ کیا. نماز کہتی ہیں کہ جناب یہ ریاست صرف ہماری ہے, ہم جیتے ہیں, یہ تو صرف فارم 45 ڈرامے بازی کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اور اس کے آگے کچھ ہے بھی نہیں. مریم بی بی کو ان کے ٹیم کے ساتھ چیلنج ہے, آپ میں اگر جگرا ہے نا میرے حلقے پہ آئے, میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں, بلائیں جس چینل پہ آپ مجھے بلاتے ہیں, میں لائیو ٹاک شو میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا. مریم نواز کو چیلنج کر رہے ہیں, میں مریم نواز کو صرف نہیں, میں میاں نواز شریف کو, شہباز شریف کو, ان کی مکمل ٹیم کو, اور ان کے جو لفافہ صحافی ہے ان کو چیلنج کرتا ہوں. بلائیں مجھے. اگر ہم نے ثابت نہیں کیا کہ آپ فارم 47 والے جو ہے غدار بھی ہے اور اس ملک کے مینڈیٹ کو بھی آپ لوگوں نے چوری کیا ہے, تو مجھے ڈی چوک میں پھانسی دی جائے. اور اگر ہم نے ثابت کیا تو خدا کو مانے یار, اس قوم کی جان چھوڑے. یہ آپ جو ہے, آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم روک کے دکھائیں گے. 70 سالوں میں 70 سالوں میں ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, لیکن جو ریگنگ ہم نے 2024 کے الیکشن میں دیکھی وہ بھی کبھی دیکھنے کو نہیں ملی. بٹ دا مین کوسچن از دیٹ کہ آپ اپنا مینڈیٹ واپس کیسے لیں گے سر؟ نہ تو آئینی طریقہ دیکھ رہا ہے, عدالتیں بند ہیں, تمام قانونی دروازے آپ پہ بند, آپ احتجاج کرتے ہیں, لوگ پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, تمام کیسز بنا دیے جاتے ہیں, تو اس صورت میں اپنا مینڈیٹ کیسے لیں گے بھائی آپ؟ ہم مینڈیٹ کی بات پہلے اپنے لیڈر کی رہائی کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں. مینڈیٹ ہم سڑکوں پہ نکل کر مزاحمت 6 مہینے تک کم سے کم باہر نہیں آؤں گا, عمران خان صاحب کے اپنے کال ہے. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ قوم جو ہے وہ اس طرح نہیں نکل رہی ہے سڑکوں پہ, لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ باہر آپ کے نوجوان آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے, شہید ہونے کے لیے تیار ہے. آپ ایک نوجوان ہیں, اب آپ مجھے یہاں پر تمام لوگ کھڑے ہوئے ایک ڈیٹ بتا دیجئے یا کچھ ایسا وقت بتا دیجئے کہ خان صاحب اب باہر آؤں گے. دیکھیں, میں قبل از وقت اس طرح کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے سوشل میڈیا میں جس طرح مخالفین ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں. کام چل رہا ہے, اور کام جو چلتا ہے نا وہ نظر بھی آتا ہے, اور آپ کو نظر آئے گا آج کے بعد کہ عمران خان کے رہائی کے لیے نوجوان سڑکوں پہ نکل چکے ہیں, اور تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے لیڈر کو جیل سے رہائی نہیں دیں گے. لیٹ می ریسیٹ دس. میں چینج کر لیتا ہوں اپنا کوسچن. آپ عمران خان کو باہر نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں, عدالتی دروازے بند ہیں, احتجاج کے لیے آپ کو کوئی پروٹوکول نہیں ملتا بلکہ مارا جاتا ہے, آپ کے لوگوں میں پرچے کرا دی جاتے ہیں. اس صورت میں خان صاحب کو باہر کیسے؟ میں صرف آپ کو آخری مدعی بتا دیتا ہوں, باقی آپ سمجھ جائیں گے. ہم ہر جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں گے. آخری آپشن ہمارا, اگر پارٹی چاہے, ہم پارٹی کے ساتھ ہے, پارٹی سے التجا کرتے ہیں, سینئر لیڈرشپ سے التجا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ سب کچھ امریکی سائفر پہ ہوا, ڈونلڈ لو کے کہنے پہ ہوا, اور آج تک ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں. اور پچھلے چند دنوں پہلے ڈونلڈ لو کا ایک بیان تھا کہ ہم اب تک F-16 کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. یہ آپ کے باپ کا ملک ہے جو آپ ہمارے F-16 کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں؟ ہم آ کے امریکی ایمبیسی کے سامنے بیٹھ کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ملک پاکستانی قوم جو چاہتی ہے اس کے مطابق چلے گا اور اپنے لیڈر کو باہر نکالے گا. بہت شکریہ صدام صاحب.